اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اسلامی مہینوں میں سے 3 مہینے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جن میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کہ جس کو خداوند متعال نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، دوسرا مہینہ شعبان المعظم کہ جو رسول خدا کا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے کے آخری ایام میں سے گزر رہے ہیں، اور اسی مہینے کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی ابا سلط کو 8 وصیتیں کی کہ جب ابا سلط نے امام رضا علیہ السلام سے شعبان کے آخری دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے ابا سلط کو 8 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ وہ جو 8 نصیحتیں ہیں جو مولا نے اپنے صحابی ابا سلط کو ارشاد فرمائی، امام فرماتے ہیں کہ اے ابا سلط، شعبان المعظم کا مہینہ گزر چکا ہے اور اس کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان چند دنوں میں یہ کام انجام دے، اپنے آپ کو آمادہ کرے ماہ رمضان المبارک کے لیے۔ وہ 8 وصیتیں کہ جو امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی ابا سلط کو ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے امام ارشاد فرماتے ہیں، ابا سلط، اس آخری دنوں میں، شعبان المعظم کے آخری دنوں میں بہت زیادہ دعا کرو، استغفار کرو، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور خدا سے اس کی مغفرت طلب کرو، تاکہ تم اس نیک مہینہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں داخل ہو سکو۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی امانت تمہارے ذمہ باقی ہے اس کو ادا کرو، اور مومنین کے بارے میں جو بھی حسد کینہ تمہارے دل میں ہے اس کو نکال دو۔ اور آخر میں مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابا سلط، کہ جس گناہ میں بھی مبتلا ہو، جو گناہ بھی انجام دے رہے ہو، اس سے ہاتھ اٹھا لو، گناہ کو انجام نہ دو، اور اس آخری دنوں میں، شعبان المعظم کے آخری دنوں میں اس دعا کو، اس ذکر کو کثرت سے انجام دو۔ وہ ذکر کیا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذکر یہ ہے کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، کہ پروردگارا بار الہ، کہ اگر شعبان المعظم کے جو دن گزر چکے ہیں تو نے مجھے معاف نہیں کیا، تو یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں اس دنوں میں مجھے معاف کر دے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔